ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ آپ حضرات سن چکے کہ شام کربلا، شام غریبہ 11 محرم الحرام شریف کو کیا ہوا اور 10ویں تاریخ کے بعد کیا ہوا۔ اب میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں، شاید آپ حضرات نے کبھی سنی بھی ہوگی، لیکن میں آپ حضرات کو بتا دوں، جو قاتلان امام حسین تھے، جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیا تھا، جیسا کہ شمر ابن زیاد، خولی، یزید، ان سب کی موت کیسی ہوئی اور یہ مرے کیسے۔ اب ان میں سے سب سے بڑا بدتر، بدبخت، بدنہاد، ظالموں کا ظالم، جابروں کا جابر، کذابوں کا کذاب، شمر ذل جوشن، جس نے امام پاک کو شہید کیا تھا۔ شمر نے امام پاک پر خنجر چلایا تھا، شمر نے اہل بیت پر ظلم کیا تھا۔ یہ شمر مرا کیسے؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا شمر کی موت کیسے ہوئی۔ پہلے آپ حضرات سن لیں کہ کربلا میں جتنے امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، جتنے لوگ امام حسین سے مقابلہ کرنے آئے تھے، جیسا کہ خولی، ابن زیاد، حرملہ، شمر، یہ جتنے بھی امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، تو ان سب کا حال جو تھا وہ بہت برا ہوا۔ یزید بھی تڑپ تڑپ کر مرا، یزید کی بھی لاش کو جانوروں نے، کتوں نے، کیڑے مکوڑوں نے کھایا۔ ابن زیاد کو بھی کیڑے مکوڑے کتوں نے کھایا۔ اور شمر دیکھے مرا کیسے، جنہوں نے اہل بیت سے دشمنی لی ان کی موت کیسے ہوئی۔ مسلم ابن عبداللہ زیابی کا بیان ہے، یہ جو تھے یہ شمر کے ساتھ تھے، شمر کے ہمراہ تھے، شمر کے ساتھی تھے، اور شمر کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو جتنے لوگ امام علی مقام کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں جنگ کرنے آئے تھے، کربلا کی جنگ کے 6 سال بعد ایک مختار نام کا شخص تھا، اس نے سب کو امام حسین، قاتلان امام حسین کو پکڑ کر ایک کر مارا، ایک کر کے پکڑ کر شہید قتل کر دیا۔ اللہ، مسلم ابن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب مختار سب کو مارنے لگا، مختار سب کو پکڑنے لگا، مختار نے سب کو ایک کر کے قتل کر دیا، مختار نے ابن زیاد کو بھی قتل کیا، مختار نے خولی کو بھی قتل کیا، مختار نے طرح کے لوگوں کو قتل کیا۔ اب جب شمر کی باری آئی، مختار کو پتہ لگا کہ شمر نے امام علی مقام پر بہت ظلم کیا تھا، شمر نے امام علی مقام پر خنجر چلایا تھا، شمر نے امام علی مقام کے مقدس سر کو آپ کے مقدس جسم سے الگ کیا تھا۔ اب جب شمر کے بارے میں مختار کو پتہ لگا تو مختار نے اپنی فوج کو شمر کے پیچھے لگا دیا، مختار نے اپنی فوج کو شمر کے پیچھے کرنے کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو شمر جو تھا ایک میدان کے پاس تھا، اور شمر کو پتہ لگا کہ مختار مجھ کو مارنے آ رہا ہے، شمر کو پتہ لگا مختار مجھ کو قتل کرنے آ رہا ہے۔ شمر ڈرا ہوا تھا پہلے ہی سے، اس لیے مختار نے سب کو قتل کر دیا تھا، مختار نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب شمر ڈر رہا تھا کہ میری موت آنے والی ہے، شمر ڈر رہا تھا کہیں مجھے مختار نہ پکڑ لے۔ اب شمر نے، اور مسلم ابن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ میں شمر کے ساتھ تھا، ہم لوگ گھوڑے پر سوار ہوئے، اور شمر نے کہا ہو سکتا ہے مختار یہاں پر آ جائے اور ہمیں قتل کر دے، لہٰذا یہاں سے بھاگنے لگو۔ اب شمر نے کوفہ سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اب شمر کوفہ سے بھاگنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا اور تیز رفتار سے گھوڑا دوڑانے لگا، تیز رفتار سے گھوڑے کو بھگانے لگا۔ مسلم ابن عبداللہ زیابی کہتے ہیں کہ شمر اور ہم اپنے گھوڑوں کو تیز رفتار سے بڑھانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھتے ہیں، مختار کا ایک غلام تھا جس کا نام زروی تھا، وہ بھی اپنا گھوڑا ہمارے پیچھے لگا دیا، وہ بھی ہمارا پیچھا کرنے لگا۔ ہمارا پیچھا کرتے کرتے وہ ہمارے قریب آنا چاہ رہا تھا۔ شمر نے مجھ سے کہا، مسلم کہتے ہیں شمر نے مجھ سے کہا کہ مسلم ابن عبداللہ زیابی تو دور ہو جا، ہو سکتا ہے یہ غلام میری طاق میں آتا ہو سکتا ہے یہ غلام مجھے قتل کرنے آتا ہو سکتا ہے یہ غلام مجھے مارنے آتا ہو سکتا ہے یہ غلام مجھے قتل کرنے آتا ہو، جاؤ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ مختار کا غلام جو زربی تھا وہ شمر کا پیچھا کرنے لگا، اپنے گھوڑے کو تیزی سے
دوڑانے لگا. شمر کوفہ سے بھاگ اٹھا. اے ظالم، یہ شمر ظالم وہی ہے جس نے امام علی مقام کے سر کو الگ کیا تھا. شمر اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہا ہے، موت اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. زرابی بھی اپنا گھوڑا تیزی سے دوڑانے لگا، اور جب زرابی نے اپنا گھوڑا تیزی سے دوڑایا اور شمر کے قریب پہنچ گیا، جب شمر کے قریب پہنچا اور زرابی نے شمر پر وار کیا، شمر پر تلوار چلائی، شمر پر خنجر سے وار کیا. اللہ اللہ. زرابی نے جب وار کیا شمر بچ گیا. شمر اس کے بار سے بچنے کے لیے گھوڑا ادھر ادھر بھگانے لگا، گھوڑا دوڑانے لگا اور اس کے بار سے بچنے لگا، اس کے بار سے بچنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ. زرابی بار کر رہا ہے، شمر بچ رہا ہے. زرابی تلوار چلا رہا ہے، شمر بچ رہا ہے. تلوار چلاتے چلاتے زرابی جو تھا وہ اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا، اپنے لشکر سے دور ہو گیا. اور جب شمر نے دیکھا کہ زرابی دور ہو گیا تو شمر نے وار کرنا شروع کیا. بڑا چالاک تھا شمر. جب زرابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا اس وقت وار نہیں کیا. اب جب زرابی اکیلا ہو گیا شمر نے اس پر وار کیا اور ایک ہی وار میں زرابی کی کمر توڑ دی، ایک ہی بار میں زرابی کی گردن الگ کر دی، ایک ہی بار میں زرابی کو قتل کر دیا، ایک ہی بار میں زرابی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. جب زرابی مر گیا، اللہ اکبر کبیرہ، جب زرابی کو ختم کر دیا گیا، جب زرابی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جب زرابی کو ختم کر کے جب زرابی کو مٹا دیا گیا تو اس ظالم عزیز ظالم شمر نے جب شمر نے زرابی کو قتل کر دیا. اب یہ واقعہ جو تھا، اس واقعے کو اور اس بات کو مختار کو بتایا گیا تو مختار نے کہا اگر یہ زرابی مجھ سے مشورہ لیتا، یہ زرابی اگر مجھ سے مشورہ لیتا کہ میں شمر پر حملہ کروں یا نہ کروں تو میں اس زرابی کو کبھی حملے کی اجازت نہ دیتا، میں اس زرابی کو کبھی حملے کی اجازت نہ دیتا کہ یہ شمر پر وار کرے، کہ یہ شمر پر حملہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جو شمر ظالم جو تھا یہ زرابی کا قتل کرنے کے بعد ایک کنتانیہ گاؤں کے نام میں کنتانیہ گاؤں کے نام کے گاؤں میں پہنچا جو کہ دریا کے کنارے واقع تھا. یہ گاؤں میں پہنچا، ایک دریا کے کنارے جو گاؤں تھا اس میں پہنچ کر اس نے ایک کسان کو بلایا، ایک کسان کو بلا کر اس کو مارا، اس کو پیٹا، اس پر ظلم کیا، اس پر جبر کیا، اس کو مارنے لگا اور جبرن مجبورن اس سے کہنے لگا کہ میرا یہ خط ہے، جاؤ معصب بن زبیر کو میرا یہ خط دے دو. معصب بن زبیر جو تھا وہ بھی شمر کا ساتھی تھا. کہا اس خط کو اس تک پہنچا دو. اللہ اکبر کبیرہ. کسان کو مجبور کر دیا گیا اس خط کو پہنچانے میں. معصب بن زبیر کے پاس اس خط کو لے کر جب کسان وہاں سے روانہ ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، اس خط میں جو تھا وہ شمر کا پتہ لکھا ہوا تھا کہ شمر کہاں رہتا ہے، شمر اب کہاں رہے گا، شمر کیا کرتا ہے. خط میں تمام باتیں لکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. جو کہ معصب بن زبیر کے پاس پہنچنا تھا شمر نے خط لکھ کر اس کسان کو دے دیا. اب کسان روانہ ہو گیا. کسان چلتا رہا، چلتے چلتے کسان ایک گاؤں میں پہنچا جو گاؤں بہت بڑا تھا. ایک گاؤں میں پہنچ کر ایک کسان سے ملاقات کی. ملاقات کر کے سارا ماجرا بتایا، ملاقات کر کے سارا واقعہ بتایا کہ یزید نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، جو یزید نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی، جو یزید نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، جو یزید نے اس کے ساتھ جبر کیا تھا، یزید نے اس کو مارا تھا، پیٹا تھا. کسان نے سارا ماجرا بتایا، سارا واقعہ بتایا کہ یزید نے میرے ساتھ یہ کیا، یزید نے میرے ساتھ وہ کیا، یزید نے مجھ کو مجبور کیا معصب بن زبیر کے پاس اس خط کو پہنچانے میں. ابھی ان دونوں کسانوں کی باتیں چل رہی تھی. ابھی ان دونوں کسانوں کی باتیں چل رہی تھی. اتنے میں ہوا کیا، وہاں پر ایک کوتوال تھا جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ رہتا تھا. وہ کوتوال جو تھا اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگی چوکی قائم کیے ہوئے تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک سپاہی وہاں سے گزرا. ایک سپاہی جب وہاں سے گزرا اس نے سنا کہ شمر کی باتیں چل رہی ہیں، شمر کے خط کی باتیں چل رہی ہیں، شمر کی پتے کی باتیں چل رہی ہیں. اور کوتوال اور یہ سپاہی جو تھے وہ شمر کو پکڑنے کی طاق میں تھے، شمر کو قتل کرنے کی طاق میں تھے، شمر کو مارنے کی طاق میں تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اللہ. سنو اب شمر مرا کیسے. جب سپاہی نے یہ سنا کہ شمر کی باتیں چل رہی ہیں، شمر کے قتل کی باتیں چل رہی ہیں، شمر کے پتے کی باتیں چل رہی ہیں، جب اتنا سنا تو سپاہی نے اس سے خط لیا. خط لے کر پڑھا تو اس پر پتہ لکھا تھا جہاں پر وہ لوگ موجود تھے ان سے 15 کلومیٹر کی دوری پر شمر بھی موجود تھا، اپنے خیموں میں ڈوبا ہوا تھا ایک جنگل میں. اللہ اکبر کبیرہ. اب سپاہی نے یہ خط لے جا کر سپاہی نے یہ خط لے جا کر معصب بن زبیر کے حوالے نہیں کیا. اس لیے معصب بن زبیر کے پاس کسان نہیں پہنچوایا. وہ خط اس نے کوتوال کو دکھایا. کوتوال نے خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد کوتوال نے اپنے سارے سپاہیوں کو اکٹھا کیا. کوتوال نے اپنے سارے سپاہیوں کو اکٹھا کیا.
इकट्ठा करने के बाद चल पड़ा। उसी वक्त घोड़ों पर सवार हो गया। उसी वक्त जब घोड़ों पर सवार हुआ और निकल गया शिम्र की तलाश में, निकल गया शिम्र को कत्ल करने की तलाश में, निकल गया शिम्र को मारने की तलाश में, निकल गया शिम्र को कत्ल करने की तलाश में, निकल गया शिम्र को पकड़ने की तलाश में। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इधर मुस्लिम इब्ने अब्दुल्ला ज़याबी कहते हैं, इधर हम शिम्र को समझा रहे थे, ऐ शिम्र यहाँ पर मर सकते हैं, ऐ शिम्र यहाँ पर कत्ल हो सकता है, ऐ शिम्र यहाँ पर हमें डर लग रहा है, ऐ शिम्र यहाँ पर हमें खौफ आ रहा है, ऐ शिम्र यहाँ से भाग चल, हो सकता है कोई ना कोई हमारे पास आ जाए, हो सकता है कोतवाल को हमारे बारे में पता लग जाए, हो सकता है मुख्तार हमें पकड़ ले, हो सकता है मुख्तार हमें कत्ल कर दे। अब जो शिम्र जो था वो हमें अपने घमंड में था, शिम्र जो था वो अपने गुरूर में था, शिम्र जो था वो अपने तकब्बुर में था, शिम्र जो था वो अपने एटीट्यूड में था। शिम्र ने कहा तुम मुख्तार से डरते हो, मैं नहीं डरता, तुम मुख्तार के खौफ खा रहे हो, मैं नहीं खाता, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मुस्लिम इब्ने अब्दुल्ला ज़याबी का बयान है कि वो कहते हैं मैंने बहुत ही समझाया, बहुत ही समझाया, शिम्र नहीं माना, शिम्र के समझ में नहीं आई, शिम्र के समझ में नहीं आई। अल्लाह अकबर कबीरा। इब्ने अब्दुल्ला ज़याबी कहते हैं हम सो गए, शिम्र भी सो गया। अब शिम्र एक चादर ओढ़ कर सो रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्लिम इब्ने अब्दुल्ला ज़याबी कहते हैं रेत का मैदान था, रेत उड़ रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। सूसाएं की आवाजें आ रही थी, तरह तरह की आवाजें आ रही थी, जंगल था जंगल, तरह तरह की आवाजें आती, कभी जानवरों के बोलने की आवाजें, कभी शेर के दहाड़ने की आवाजें, कभी हाथियों की आवाजें, तरह तरह की आवाजें आ रही थी, कभी तेंदुए की आवाजें, कभी चीते की आवाजें, कभी किसी की आवाजें, कभी गेंडे की आवाजें, कभी किसी की आवाजें आ रही थी। मुस्लिम इब्ने अब्दुल्ला ज़याबी कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया। अल्लाह अकबर कबीरा। रात का एक पहर गुजर गया था, अभी मैं सही तरीके से नींद में ना पहुंचा। मैंने कुछ घोड़ों की आने की, घोड़ों के टापों की आवाज सुनी। मैंने देखा कि कुछ घोड़े हमारे खेमों की तरफ आ रहे हैं। मैंने सुना कि कुछ घोड़े हमारे खेमों की तरफ चले आ रहे हैं। मुझे टप टप की आवाज आई, मुझे घोड़ों के टापों की आवाज आई। तो मैंने सोचा हो सकता है रेत उड़ती हो सकता है हवाएं चलती हो सकता है दरख्त बोलते हो सकता है शेर के दहाड़ने की आवाज हो सकता है जानवरों के दहाड़ने की आवाज हो सकता है जानवर बोलते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्लिम इब्ने अब्दुल्ला ज़याबी का बयान है, वो कहते हैं लेकिन जब घोड़ों की आवाज ज्यादा ही तेज हुई, वो घोड़े हमारे खेमों के करीब आ गए, वो घोड़े हमारे पास आ गए, वो घोड़े जब हमारे पास बिल्कुल आ गए तब मैं घबरा कर उठा, मैं लरस गया, मैं डर गया, मैं घबरा कर उठा। मैंने अपनी आंखें मसलते हुए मैंने देखा, मैंने आंखें मसलते हुए देखा, ना तो जानवरों के आने की आवाज थी, ना तो जानवरों के बोलने की आवाज थी, ना तो दरिंदों की आवाज थी, ना तो रेत की आवाज थी, ना तो हवाओं की आवाज थी, ना तो बियाबान में किसी और की आवाज थी, बल्कि मैंने देखा कि घोड़ों पर सवार होकर, ऊंटों पर सवार होकर, घोड़ों पर सवार होकर एक लश्कर चला आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो हमारे पास आया और हमारे खेमों को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, हमारे खेमों को उन्होंने चारों तरफ से पकड़ लिया, हमारे खेमों को उन्होंने चारों तरफ से जकड़ लिया, हमारे खेमों को जब चारों तरफ से घेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्लिम इब्ने अब्दुल्ला ज़याबी कहते हैं कि मैं तो वहां से पैदल ही भाग निकला, मैंने अपने घोड़े को नहीं लिया, मैं वहां से पैदल भाग निकला, मैं तो भाग आया। लेकिन अब इस कोतवाल ने और कोतवाल के तमाम सिपाहियों ने, कोतवाल के तमाम सिपाहियों ने शिम्र को घेरे में ले लिया, शिम्र को चारों तरफ से घेर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। शिम्र एक चादर ओढ़े हुए था, शिम्र जालिम एक चादर ओढ़े हुए था। अब शिम्र इसी हालत में, शिम्र सो रहा था, कुछ पहने हुए नहीं था, इसी हालत में उनसे लड़ाई लड़ने लगा, इसी हालत में उन पर वार करने लगा। चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया है, कोतवाल ने भी चारों तरफ से घेर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब शिम्र ने उन पर वार किया, शिम्र ने उनको मारना चाहा, उससे पहले तमाम सिपाहियों ने उस पर नेज़ों से वार किया, उस पर तलवारों से वार किया, उस पर खंजरों से वार किया, उस पर फावड़ों से वार किया, उस पर गलसों से वार किया, उस पर चाकुओं से वार किया। अल्लाह अकबर कबीरा। सिपाहियों ने उसके पहले तो हाथ काटे, सिपाहियों ने उसके हाथ काटे, फिर उसके पैर काटे, फिर उसकी गर्दनें काटी, गर्दनें काटने के बाद, पैर काटने के बाद, अल्लाह अकबर कबीरा, उसके हाथों को कुत्तों के हवाले कर दिया गया, उसकी लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया गया, उसके पैरों को कुत्तों के हवाले कर दिया। मुस्लिम इब्ने अब्दुल्ला ज़याबी कहते हैं इस तरह से शिम्र को शहीद कत्ल किया गया, शिम्र को मारा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह।
امام حسین کے قاتل کو کتوں کے حوالے کر دیا گیا، امام حسین کے قاتل کو جنگلی جانوروں کے حوالے کر دیا گیا۔ جس طرح یزید کی لاش کیڑے مکوڑے کھا رہے تھے، جس طرح یزید کی لاش پر کتے موت رہے تھے، جس طرح یزید کی لاش پر کتے دوڑ رہے تھے، اسی طریقے سے شمر ظالم جو تھا، جو یزیدی کتا تھا، یزیدی کتا تھا، یزیدی کتا تھا، یزیدی درندہ تھا، یزیدی بھیڑیا تھا، یزیدی جانور تھا، اس کی لاش کو بھی کتوں کے حوالے کر دیا گیا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یزیدیوں سنو، ظالموں سنو، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں سنو، جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے، جو امام حسین سے دشمنی رکھتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی لاش کو جنگل کے کتے کھاتے ہیں، نہ تو وہ یہاں کامیاب ہوتا ہے، نہ قبر میں، نہ میدان محشر میں۔ یقیناً وہ اپنی دنیا کو بھی جہنم بنا لیتا ہے، اپنی قبر کو بھی جہنم بنا لیتا ہے، اور انشاءاللہ جب میدان قیامت ہوگا، سب کا حساب ہو جائے گا، تو اس کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔